السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم ورلڈ وار ون جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی کے متعلق کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ ورلڈ وار ون میں جرمن پہلی فوج تھی جنہوں نے فلیم تھروور استعمال کیا۔ جنگی جہازوں کی طرح فلیم تھروور 130 فٹ دور سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ 30 ملکوں سے 6.5 کروڑ لوگوں نے ورلڈ وار ون لڑی۔ 1 کروڑ لوگ مارے گئے۔ فرانس، جاپان، اٹلی، برطانیہ، روس اور امریکہ کے 60 لاکھ فوجی مارے گئے، جبکہ آسٹریا، ہنگری، جرمنی اور ترکی کے 40 لاکھ فوجی مارے گئے۔ ورلڈ وار ون میں تمام ملکوں کی فوج کا دوسرا حصہ بیماری کے باعث مرا۔ 1914 میں جرمن فوج نے ایرسچوٹ کے مقام پر 150 شہریوں کا قتل عام کیا۔ یہ قتل عام جنگی پالیسی فرائٹفولنس کا حصہ تھا۔ اس کا مقصد لوگوں میں دہشت پھیلانا تھا تاکہ لوگ آگے سے مزاحمت نہ کر سکیں۔ ورلڈ وار ون میں برطانیہ نے اپنے ٹینکوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مردوں کے ٹینکوں میں توپیں جبکہ عورتوں کے ٹینکوں میں مشین گنز نصب کی گئی۔ لٹل ویلی برطانیہ کا پہلا ٹینک تھا جو 1915 میں بنایا گیا۔ اس کا کریو 3 افراد پر مشتمل تھا اور یہ 48 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا تھا۔ ورلڈ وار ون میں توپوں اور لینڈ مائنز کا شور اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ 1917 میں بیلجیم میں یپرس کے مقام پر جرمن لائنز کو جب تباہ کیا گیا تو اس کی آواز 220 کلومیٹر دور لندن میں بھی سنی گئی۔ بیلجیم میں لیک میسینز کے مقام پر پول آف پیس جو کہ 40 فٹ گہرا تھا، برطانیہ نے یہاں 45 ٹن وزنی لینڈ مائنز لگائی تھی۔ ورلڈ وار ون کا سب سے کامیاب جنگی پائلٹ ریڈ بیرن تھا جس نے 1918 تک 80 جہازوں کو تباہ کیا۔ فرانس کے پائلٹ رین فونک جس نے دشمن کے 75 جہازوں کو تباہ کیا، ریڈ بیرن رین فونک کے ہاتھوں مارا گیا۔ ورلڈ وار ون میں پیغام رسانی کے لیے کتوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ پیغام رسانی کے لیے بچھائی گئی ٹیلی گراف کی تاروں کو بھی کتوں کی مدد سے بچھایا گیا تھا۔ بگ برتھا ایک 48 ٹن وزنی توپ تھی جو کہ 930 کلو گرام کا گولہ 15 کلومیٹر دور سے پھینک سکتی تھی۔ اس کو چلانے کے لیے 200 آدمی اور 6 گھنٹے درکار ہوتے تھے۔ جرمن کے پاس ایسی 13 توپیں موجود تھیں۔ پینے کے پانی کو سٹور کرنے کے لیے جو ٹینک استعمال کیے جاتے تھے انہیں لینڈ شپس کہا جاتا تھا۔ فرانس کے اسکول کے لیفٹیننٹ الفریڈ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انسانیت پاگل ہو گئی تھی، ہر طرف قتل عام، وحشت تھی۔ دوزخ بری نہیں ہو سکتی جبکہ انسان پاگل ہوتے ہیں۔ کچھ امریکیوں نے امریکہ کی فوج میں شامل ہونے سے انکار کیا اور کینیڈا، فرانس اور برطانیہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ امریکہ کے پائلٹس نے فرانس کی ایئر فورس میں اپنا ایک علیحدہ گروپ بنایا۔ ویسٹرن فرنٹ کے مقام پر یہ کامیاب ترین گروپ تھا۔ 1917 میں برطانیہ نے جرمن کے فورن سیکرٹری کی طرف سے جرمن منسٹر کو بھیجا گیا پیغام ٹریس کیا جس میں یہ کہا گیا کہ جرمن فوج صحیح وقت آنے پر امریکہ پر اپنی فوج سے حملہ کرے۔ برطانیہ نے یہ پیغام امریکی حکومت تک پہنچا دیا۔ 6 اپریل 1917 کو امریکہ نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ امریکی فوج میں سپاہیوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے امریکی کانگریس نے سروس ایکٹ پاس کیا جس کے تحت 13 لاکھ امریکی شہری اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے رضاکار کے طور پر سامنے آئے۔ ورلڈ وار ون میں امریکیوں نے امریکہ میں موجود جرمن شہریوں کو جاسوس سمجھتے ہوئے مارنا شروع کر دیا۔ جرمن کتابوں کو جلایا گیا، جرمن شیپرڈ کتوں کو بھی مارا گیا، یہاں تک کہ ڈبل نیشنلٹی کے امریکی اور جرمن کے حامل لوگوں کو بھی مارا گیا۔ ورلڈ وار ون میں اسپینش فلو نے تمام ملکوں کی افواج کا 30% حصہ متاثر کیا اور بیماری سے زیادہ اموات ہوئیں۔ ہیبرٹ ہوور جو کہ 1929 میں امریکی صدر بنا، اس کو فوڈ ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ بنایا گیا۔ اس کا کام جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کھانا فراہم کرنا تھا۔ ہیبرٹ نے امریکی شہریوں کو ترغیب دی کہ اپنے اپنے گھروں میں سبزیوں کے باغ بنائے۔ تقریباً 2 کروڑ امریکیوں نے ایسا ہی کیا اور امریکہ میں فوڈ کنزمپشن 15% کم ہو گئی۔ ورلڈ وار ون میں امریکہ کے کل $30 بلین خرچ ہوئے
جنگ کے اختتام پر سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی اپاہج ہو گئے، کچھ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گئے لیکن باقیوں نے اپنی ساری زندگی ہسپتال میں گزاری۔ ورلڈ وار ون تاریخ کی چھٹی بدترین جنگ تھی۔ ورلڈ وار ون کے نتیجے میں جرمنی، آسٹرو ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور روس تباہ و برباد ہو گئے۔ برطانوی رائٹر ٹی ای لارنس، جو کہ لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے مشرق وسطیٰ میں انٹیلیجنس کے طور پہ بھی فرائض سر انجام دیے۔ انہوں نے 7 پیلرز آف وزڈم کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ امریکی ریولوشن کے دوران جو آبدوز استعمال کی گئی، اسے ٹرٹل کا نام دیا گیا۔ جرمن جنگی جہازوں کے مقابلے میں آبدوز بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے ورلڈ وار ون میں حصہ لیا۔ ورلڈ وار ون کو عظیم جنگ، قوموں کی جنگ اور تمام جنگوں کا اختتام بھی کہا جاتا ہے۔ 28 جون 1914 کو ورلڈ وار ون جب شروع ہوئی تو سربیا کے سیاح نے آسٹرو ہنگری کے فرینز فرڈینڈ کو اس کی بیوی سمیت قتل کیا۔ 28 جولائی کو سربیا پر جنگ جاری کر دی گئی۔ روس اور فرانس نے سربیا کا ساتھ دیا جبکہ جرمنی نے آسٹرو ہنگری کا ساتھ دیا۔ ورلڈ وار ون 4 سال جاری رہی اور 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی۔ ورلڈ وار ون دنیا کے ہر بر اعظم اور ہر سمندر میں لڑی گئی لیکن لڑائی کا زیادہ تر حصہ یورپ رہا۔ روس کے 1,20,00,000 فوجیوں نے ورلڈ وار ون میں حصہ لیا جبکہ روس کے 75% فوجی یا تو مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ بلیک ہینڈ، جو کہ ایک دہشت گرد گروپ تھا، انہوں نے فرینز فرڈینڈ کو مارنے کی ذمہ داری قبول کی۔ امریکہ نے ورلڈ وار ون کے اختتام کے آخری سال میں حصہ لیا۔ ورلڈ وار ون میں جرمن یو بوٹس نے دشمن کے، جن میں U-35 نے 224 جہاز، U-39 نے 154 جہاز، U-38 نے 137 جہاز، U-34 نے 121 جہاز اور U-33 نے 84 جہاز ڈبوئے۔ جرمن بنکرز میں آرام کے لیے بیڈز، فرنیچر، کھانے پینے کا سامان، الیکٹرک لائٹس اور ڈور بیل کا انتظام بھی تھا۔ ورلڈ وار ون میں فرانس پہلا ملک تھا جس نے ٹیئر گیس برومائڈ استعمال کی۔ جنوری اور اپریل 1915 میں جرمنی نے روس کے خلاف کلورین گیس استعمال کی۔ ورلڈ وار ون میں جرمنی نے 66,000 ٹن گیس استعمال کی۔ برطانیہ اور فرانس نے 51,000 ٹن۔ دونوں اطراف کے 91,198 سپاہی خوفناک موت مر گئے۔ 30 مختلف اقسام کی زہریلی گیسیں استعمال کی گئیں۔ فوجی سپاہیوں نے پیشاب سے گیلے کپڑے کو اپنے منہ سے ڈھانپ کر زہریلی گیسوں سے خود کو بچایا۔ اس کے بعد گیس ماسک کا استعمال کیا گیا۔ جنگ کے اختتام پر کیمیکل ویپن استعمال نہ کرنے کا قانون پاس کیا گیا۔ ورلڈ وار ون کے دوران امریکہ نے فرانس کو 70,000 گھوڑے، 50,000 ٹرک، 27,000 فرائٹ کاریں اور 1,800 پٹرول بم فراہم کیے۔ ورلڈ وار ون میں مشین گنز کا بے شمار استعمال کیا گیا۔ 1884 میں امریکہ کی بنائی گئی ہیرم میگزم مشین گن، جو کہ 100 پاؤنڈ وزنی تھی، 1 منٹ میں 400 سے 600 گولیاں چلاتی تھی، ورلڈ وار ون میں استعمال ہوئی۔ ڈے فائٹ ایک ایئر فورس کی ٹیکٹس تھی جس کے تحت جنگی جہازوں کو انجن کو بند کر کے بار بار چلانے پر کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ فرانس نے ورلڈ وار ون میں ڈیول گن کا استعمال کیا۔ 75 mm کی یہ توپ 4 میل تک بالکل درست فائر کرتی تھی۔ فرانس کے ملٹری کمانڈر نے یہ دعویٰ کیا کہ فرانس ڈیول گن کی وجہ سے یہ جنگ جیتا تھا۔ امریکہ کی ورلڈ وار ون میں شمولیت کے بعد 75,000 لوگوں کو سینما گھروں میں 4 منٹ کی جنگ کے متعلق تقریریں سنائی گئی۔ امریکہ کے لیے جن عورتوں نے ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے متعلق کام کیا، جنگ کے اختتام پر ان کو وار میڈلز کے علاوہ باقی ساری زندگی کے لیے مراعات اور ہیلو گرلز کا خطاب دیا گیا۔ امریکی ہیم برگر کو جرمنی کے شہر ہیمبرگ کے نام پر رکھا گیا۔ جرمنی میں امریکی ہیم برگ کو لبرٹی سوسیجز کا نام دیا گیا۔ لاکھوں سپاہی جنگ کی وجہ سے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہوئے، جس میں نیند کا نہ آنا، ڈائریا ہو جانا، بات چیت بند کر دینا اور گھنٹوں تک سرگوشیاں کرنا شامل تھا، لیکن کچھ سپاہی اس ڈس آرڈر سے ریکور ہو گئے تھے۔
ورلڈ وار ون میں حصہ لینے والے 13,000 فوجی سپاہیوں کو امریکہ نے امریکی نیشنلٹی تک نہ دی۔ ورلڈ وار ون میں 3.5 کروڑ لوگ مارے گئے اور 2 کروڑ لوگ زخمی ہوئے۔ 2 لاکھ افریقن امریکیوں نے ورلڈ وار ون میں حصہ لیا، جن کو نسل پرستی کی بنیادوں پر اہم ذمہ داریاں نہ دی گئیں۔ ان سے لیبر یونٹ، کارگو، سڑکیں بنانا اور خندق کی کھدائی کروانا تھا، اور ان کو 92 اور 93 ڈویژن میں علیحدہ سے ٹرین کیا گیا۔ جرمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کوڈز توڑنے اور سمجھنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے، جبکہ امریکہ نے اس کا یہ حل نکالا کہ امریکی شہر اوکلاہوما کے چوکٹا ٹرائب کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا۔ اس قبیلے کی زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک تھی، جسے جرمن سمجھنے سے بالاتر تھے۔ امریکہ نے چوکٹا ٹرائب کو چوکٹا کولڈ ٹاکر کا نام دیا۔ 50,000 کبوتر ہیڈ کوارٹر اور فرنٹ لائن کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ کبوتروں کو فوجی سپاہیوں کے ساتھ پیراشوٹ کے ذریعے لانچ کیا جاتا تھا۔ 1914 کی ایک کرسمس شام کے موقع پر ورلڈ وار ون میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں نے اکٹھے ہو کر کرسمس کے گانے گائے، لیکن جنگ کے 100 سال بعد یہ قانون بنایا گیا کہ اب جو کوئی جنگ کے دوران ایسا کرے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ ایڈتھ کیبل، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک نرس تھی، اس نے 12 اکتوبر 1915 میں تمام ملکوں کے 200 سے زیادہ فوجیوں کی تیمارداری کی۔ جرمن فوج نے غداری کی پاداش میں فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ 1917 میں مارگریٹا زیلے، جو کہ ایک ڈچ ڈانسر تھی، اسے بھی ڈبل ایجنٹ اور جاسوسی کی پاداش میں فرانس نے 1917 میں پھانسی دے دی۔ ورلڈ وار ون میں امریکی فوج کا سپاہی ایلون کیولم یارک نے جرمن فوج کی 32 مشین گنز پر قبضہ کیا، 28 جرمن فوجیوں کو مارا اور 132 سے زیادہ جرمن فوجیوں کو جنگی قیدی بنایا۔ جنگ کے اختتام پر اسے سارجنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی، میڈل آف آنر سے نوازا گیا اور 400 ایکڑ کاشتکاری کی زمین دی گئی۔ امریکی سپاہیوں نے اپنی ورلڈ وار ون کی پہلی لڑائی 2 نومبر 1917 کو فرانس میں بیتھرمنٹ کے بنکرز میں لڑی۔ ورلڈ وار ون میں سب سے زیادہ اموات برطانیہ کے حصے میں آئیں، جس کے 60,000 فوجی ایک ہی دن میں مارے گئے۔ ورلڈ وار ون کی وجہ سے امریکہ دنیا کی سپر پاور بن کر سامنے آیا۔ ورلڈ وار ون کی وجہ سے برطانیہ، جرمنی، فرانس، روس، آسٹریا، ہنگری، اٹلی، سلطنت عثمانیہ، جاپان کی آپس میں مقابلہ بازی ختم ہو گئی اور امریکہ سپر پاور کے طور پر سامنے آیا۔ ورلڈ وار ون کی وجہ سے لیگ آف نیشن بنی، ٹریٹی آف ورسلیز بنی اور جرمنی پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ ورلڈ وار ون سے مائنورٹیز گروپ کو مشکوک سمجھا گیا اور تمام آؤٹ سائیڈرز کو خطرہ کہا گیا، جن میں یہودی بھی شامل تھے۔ جنگ کی وجہ سے 19ویں صدی میں مختلف قوموں کے درمیان لبرلزم سامنے آیا۔ ہارلیم ہیل فائٹر سیاہ فام امریکی فوجیوں کا گروپ تھا جو کہ جنگ میں فرنٹ لائن پر بڑی مہارت سے لڑا۔ فرانس نے ان کو فرینچ کراس ڈی گروس کے میڈل سے نوازا گیا، جبکہ امریکہ میں ان کی خدمات کو نظر انداز کیا گیا۔ ورلڈ وار ون میں ترکوں نے 15 لاکھ آرمینیا کے فوجی سپاہیوں کا قتل عام کیا اور ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کر کے ہولوکاسٹ کے بیج بو دیے۔ جنگ کی وجہ سے برطانیہ، فرانس اور روس قرضے میں ڈوب گئے، بے روزگاری بڑھ گئی اور ملک میں قحط شروع ہو گیا۔ ورلڈ وار ون دراصل ماڈرن وارفیئر کا آغاز تھا، جس میں ایئر فورس، ٹینکوں اور ٹیئر گیس کا استعمال نہایت مہارت سے کیا گیا، جس کے نتیجے میں ورلڈ وار ٹو میں نازیوں نے جنگی جہازوں، ٹینکوں اور آپس میں بہترین کوآرڈینیشن کا اچھا استعمال کیا۔ مسٹرڈ گیس وار وننگ ہتھیار نہیں تھا، اسے ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو میں استعمال نہیں کیا گیا۔ ورلڈ وار ون کی وجہ سے عورتوں کی قابلیت سامنے آئی، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ نوکریاں ملنے لگی۔ 1918 میں 30 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی ووٹ میں حصہ دیا گیا۔ 2 سال بعد امریکہ میں بھی عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار دے دیا گیا۔ ورلڈ وار ون میں افریقن امریکیوں کو بھی ان کے حقوق مل گئے۔
ہنری فورڈ نے امریکہ کے شمالی حصے سے فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے لاکھوں سیاہ فام امریکیوں کو بھرتی کیا۔ یہ 20ویں صدی کی شمال سے جنوبی امریکہ کی طرف تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ ورلڈ وار ون کی وجہ سے ڈاکٹروں، نرسوں اور فزیشنز کے بھی علم میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے سرجری کے نئے طریقے سیکھے۔ جنگ کی وجہ سے روس دنیا کے نقشے پر سوویت یونین بن کر ابھرا اور یہ دنیا کی پہلی کمیونسٹ ریاست تھی۔ ورلڈ وار ون کے بعد فن لینڈ، استونیا، لیٹویا، لیتھوینیا اور پولینڈ آزاد ریاست بن کر سامنے آئے۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گیا، جبکہ شام، جارڈن، عراق اور فلسطین لیگ آف نیشن کی نگرانی میں آ گئے۔ فرانس نے شام کا کنٹرول حاصل کیا، جبکہ برطانیہ نے باقی ریاستوں پر قبضہ کیا۔ ورلڈ وار ون میں برطانیہ سے سوئٹزرلینڈ تک 40,200 کلومیٹر کی خندقیں کھودی گئیں۔ ٹریٹی آف ورسائیز کے مطابق جرمنی نے جنگ شروع کی۔ السیس اور لورین فرانس کے پاس چلے گئے۔ پولینڈ کے پاس جرمنی کا شمالی حصہ آ گیا اور باقی علاقے بیلجیم اور لیتھوینیا کے قبضے میں آ گئے۔ سلیسیا کا شمالی حصہ پولینڈ کو، جبکہ جنوبی حصہ جرمنی کو مل گیا۔ بالٹک پورٹ اور رین لینڈ کے حصے جرمنی سے چھین لیے گئے۔ 1921 میں ریپریشنز کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ جرمنی $33 بلین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ادا کرے گا۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔